بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا کہ لانگ مارچ کریں گے وفاقی حکومت کے خلاف، اور 27 فروری کو مزار قائد کراچی سے اس مارچ کا آغاز ہوگا۔ کن الفاظ میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا، اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں ہر حالت میں پہنچیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں پچھلے 13 سال سے اقتدار میں ہے، اور پچھلے 13 سال سے اقتدار میں ہونے کے باوجود تھر میں غذائی قلت کی وجہ سے جو بچے مرتے رہے ہیں، لاڑکانہ میں غیر رجسٹرڈ ایڈز کے مریضوں کا جو انکشاف ہوتا رہا ہے، ویکسین اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے، کتے کاٹنے کی وجہ سے جن لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال رہی ہے صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں۔ کراچی کی اگر میں بات کروں تو ایک بارش کی وجہ سے جس طرح سے کراچی جیم ہوا ہے، اربوں روپے کا اکانومی کا نقصان ہوا ہے، جس طرح سے کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، جس طرح سے کراچی نے سفر کیا، باوجود اس کے کہ اٹ از اے کاسموپولیٹن سٹی، باوجود اس کے کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے ریونیو جنریٹ کرنے میں کراچی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس طرح سندھ میں سرکاری گوداموں سے اربوں روپے کی گندم چوری ہوئی ہے، میرا خیال میں کراچی سے لے کے اسلام آباد تک جو لانگ مارچ کرنا ہے اس میں ان چیزوں کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ہونی چاہیے کہ 13 سال سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ کے عوام جو 18ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک سندھ حکومت کے رحم و کرم پر ہیں، اور وہ سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایڈمنسٹریٹر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں جو سندھ کے عوام کا حال ہو گیا اس کا ذکر بھی اس لانگ مارچ میں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں، وہ 23 مارچ کا اعلان کر چکے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے، انہوں نے تو فروری کا کر دیا۔ مولانا نے کیا کہا تھا، سنی۔ 23 مارچ کو پوری قوم مارچ کرے گی۔ آج تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے اپنے عزم، اپنے ارادے اور اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ ہم پوری قوت کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ تو پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم نے 23 مارچ کا اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا۔ آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی تھی، پی ڈی ایم سے کچھ سیاسی اختلافات ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ پی ڈی ایم جو بڑی دفعہ اجلاس ہوئے لیکن اس کے باوجود کنفیوژن کا شکار رہی کہ لانگ مارچ کا اعلان کریں نہ کریں، اجلاس ہوتا تھا، باہر نکلتے تھے، کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آتا تھا، لیکن کوئی حتمی ڈیٹ نہیں آتی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو یاد کراتا ہے۔ ان دا مین وائل پاکستان مسلم لیگ نواز سے رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میاں شہباز شریف صاحب سے رابطہ کرتی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب مناسب سمجھتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس مارچ میں شامل ہو جائیں۔ چلیں دیکھیں، وہ اب کیونکہ پہلے نکل رہے ہیں، وہ سائڈ سے نکل رہے ہیں، ہم 23 مارچ کی بات کرتے ہیں، تو اگر وہ پہلے نکل رہے ہیں اور اس کے بارے میں وہ لیڈر یا پولیس سے بات کرتے ہیں، اور اگر میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی بات کو مناسب جانا تو اس میں پی ایم ایل شامل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے فاروق حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا بلکہ ایک کوئک مارچ ہوگا، اور یہ جیل پہ جا کے ختم ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے جو ملک کو لوٹا ہے، چوری ڈکیتی کی ہے، جو کرپشن کیا ہے، اس کے لیے دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ کیا کہا فاروق حبیب نے؟ آپ 23 مارچ کو لانگ مارچ نہیں کریں گے، آپ کا کوئک مارچ ہونے والا ہے، اور یہ جتنا چوروں کا ٹولہ ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کے چوری کے ورلڈ چیمپئنز ہیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری آرام گاہ ہے وہ اڈیالہ جیل ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا، اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ تمام تر شواہد کے ہونے کے باوجود یہ لوگ کیسز سے نکل رہے ہیں اور ہم احتساب پراپر طریقے سے کر نہیں سکے ہیں۔ اور یہ بھی کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ آئندہ 3 مہینے حکومت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس پر بھی ہم پرائم منسٹر صاحب پر کئی دفعہ تنقید کر چکے ہیں کہ احتساب اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے اوپر جو ایکسٹرا فوکس ہے پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کا، کل تو بڑی عجیب سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ ہم نے دیکھا انہوں نے کرپشن کی ہے لیکن ہم اس کو عدالتوں میں لے کر نہیں جا رہے اس وجہ سے کیونکہ سارے ضابطے انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسی سٹیٹمنٹ تھی، اس کے اوپر کل میں نے ڈسکشن کی تھی۔ بٹ دا میجر ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف واز ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ یہ مہنگائی
महंगाई की जो बात होती है, गैस, बिजली, पेट्रोल की जो बात होती है, इस हवाले से रिलीफ प्रोवाइड करना था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस अभी भी ये है कि हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये नहीं है कि इस वक्त महंगाई है, सबसे बड़ी नाकामी ये नहीं है कि लोग मायूस हो रहे हैं, सबसे बड़ी नाकामी ये नहीं है कि जो वादे हमने किए थे वो पूरे नहीं कर सके, सबसे बड़ी नाकामी ये नहीं है कि हम लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं उतर सके, सबसे बड़ी नाकामी ये नहीं है कि हमें IMF के सामने बाउ डाउन करना पड़ा, बल्कि सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम इन लोगों को पकड़ के जेलों में नहीं डाल सके।